بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کی جو ہماری تربیتی نشست ہے اس کا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، آپ کے عشق کو کون نہیں جانتا کہ آپ کی ساری زندگی محبت رسول سے بری ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جن کا بچپن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا ہے، جن کا لڑکپن، جن کی جوانی، جن کا بڑھاپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آخری جو آرام گاہ ہے، آپ کا مزار شریف حضور کے مزار شریف کے ساتھ بنا دیا ہے کہ جس طرح آپ یار غار تھے ویسے ہی آپ یار مزار بھی ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اسلام میں مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والے ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ایسی صحبت ملی، ایسی تربیت ملی کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پوری زندگی کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ شراب زمانہ جاہلیت میں عام تھی، لوگ کھانوں کے ساتھ گھروں میں مٹکے بھرے پڑے تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، اور اسلام سے پہلے بھی آپ نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اور یہ خصوصیات ہیں آپ کی کہ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کو ان عیبوں سے بچائے رکھا۔ اور چوتھی چیز جو تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو زمانہ جاہلیت میں بھی یہ چار صفتیں، یہ چار خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ اور پھر آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تھی کہ جب آپ ایمان لے آئے، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے باپ بیٹا، تو حضرت ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نازیبا کوئی بات کہہ دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہ ہوئی، آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر آپ نے اپنے والد ابو قحافہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ جب تھپڑ مارا تو ابو قحافہ حیران کہنے لگے کہ تو نے اپنے یار کی خاطر میرے چہرے پر تھپڑ مارا؟ تو انہوں نے کھانا چھوڑا اور کہتے میں ابھی تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں تیری شکایت کرنے کہ تو نے اپنی دوست کی یہ تربیت کی ہے کہ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، آپ تشریف لے کر آئے، دیکھا کہ ابو بکر کے والد ابو قحافہ ہیں، تو حضرت ابو قحافہ آپ کی آنکھوں میں آنسو رو رہے تھے، اور روتے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو تمہارے دوست ابو بکر نے کیا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ابو بکر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو فرمایا کہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں، ابو بکر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، تھپڑ کیوں مارا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، اس لیے میں تھپڑ مارا۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کا عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا تھا کہ اپنے محبوب کی شان میں نازیب الفاظ برداشت نہیں کرتے تھے، اگرچہ آپ کا باپ ہی کیوں نہیں ہوتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کی یہ محبت دیکھی، عقیدت دیکھی، تو آپ نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، آپ کا عشق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی بے ادبی، گستاخی آپ برداشت نہیں کرتے تھے، اور ہر اہل ایمان کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ کوئی بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ کوئی بھی رشتہ ہے اس کے ساتھ، قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ، باپ ہی کیوں نہیں ہے، بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں برداشت نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ آپ کے عشق کا، زندگی تو آپ کی ساری محبت سے بری پڑی ہے، عشق سے بری پڑی ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کے گھر کے واقعات ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، میدان بدر میں کفار مسلمین کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن جو ہیں وہ کافروں کی طرف سے ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ جنگ ہوئی، ختم ہو گئی، اللہ رب العزت اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ میں جنگ بدر کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے بات شروع ہوئی، جنگ بدر کا ذکر ہوا، تو بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر تلوار پیچھے کر لی کہ میں اپنے باپ پر تلوار نہیں چلاؤں گا۔ تو اس نے جب یہ بات کی ایک فخری انداز میں، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے تلوار پیچھے کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میدان بدر کے اندر میں کئی مرتبہ تیری تلوار کے نیچے آیا، اور تو نے تلوار اس لیے پیچھے کر لی کہ میں تیرا باپ ہوں، خدا کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بیٹا حیران ہوا اور عرض کیا ابا جان کیا آپ کو یہ خیال نہ آتا میں آپ کا بیٹا ہوں؟ فرمایا بیٹا اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، اس وقت تو میرے رسول کا دشمن تھا، دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر میں تن سے جدا کر دیتا۔ یہ عشق رسول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے قربان کر دیا۔ اور اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں نے دنیا کے اندر ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں، اسلام پر اتنے ہیں کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب چکائے گا، میرا رب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق رسول تھا، آپ کا مقام تھا، آپ کی ساری زندگی محبت رسول، عشق رسول سے بھری پڑی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت، ان کا عشق عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔